बुलेटिन का आगाज कर शहर ओलिया में गैर कानूनी इमारतों की भरमार। मेयर मुल्तान चौधरी नवीद उल हक अराई ने मलबा एडमिनिस्ट्रेटर पर डाल दिया। कहते हैं इन्हें हटाकर एडमिनिस्ट्रेटर लगाने से सैकड़ों गैर कानूनी इमारतें तामीर हुई हैं। अमजद मलिक ने रिपोर्ट तैयार की है, ये आपको दिखाते हैं। मुल्तान शहर में गैर कानूनी इमारतों की तामीर से मुश्किलात बढ़ गईं। मेयर चौधरी नवीद उल हक अराई का कहना था कि बल्दियाती इदारे खत्म करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में गैर कानूनी इमारतों में इजाफा हुआ, जिसके बायस ट्रैफिक समेत दीगर मसाइल जन्म ले रहे हैं। रिश्वत की बहुत सी शिकायत पब्लिक की जानिब से आ रही हैं, जिसके ऊपर कुछ शिकायत की मैंने जांच पड़ताल भी की और वो साबित भी हुई। चौधरी नवीद उल हक अराई का कहना था कि गैर कानूनी बगैर नक्शा जात पास और करप्शन की शिकायत मौसूल हुई, जो तहकीकात में भी दुरुस्त साबित हुई, जिस पर बिल्डिंग सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल और एक एहलकार की रिपोर्ट सेक्रेटरी को भेज दी गई है। एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर को मैंने सेक्रेटरी साहब को लिखा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इसकी सर्विसेज नहीं चाहिए और दूसरे एक सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल किया है। मेयर मुल्तान का मजीद कहना था कि गैर कानूनी इमारतों की तामीर में मुलविस माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि मुल्तान एक्साइज डिपार्टमेंट का प्रोफेशनल टैक्स जमा न कराने वालों के इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला सामने आया है। डायरेक्टर एक्साइज अब्दुल्ला खान ने फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी है, जबकि 308 फैक्ट्रियां एक्साइज डिपार्टमेंट की ईंधन दहिंदा निकली है। इस पर मजीद बात करेंगे बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से जो शहर भर में प्रोफेशनल टैक्स की अदायगी ना करने वाले जो सारिफीन हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया और इस हवाले से डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीज़न की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि जिन सारिफीन की जानिब से, मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से और मुख्तलिफ जो प्रोफेशन से मुंसलिक जो कारोबारी अमूर से अंजाम देने वाले लोग हैं, अगर उन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया प्रोफेशनल टैक्स, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीजन अब्दुल्ला खान मौजूद हैं। जरा उनसे जानते हैं कि कितने लोग डिफॉल्टर हैं, कितनी कंपनीज अभी तक नादहिंदा है, कितने पैसे उन्होंने देने हैं। जी बिल्कुल जी, प्रोफेशनल टैक्स जो है ये इसकी मियाद 30 सितंबर होती है। पहली शशमाही में ये ड्यू हो जाता है और ये एडवांस टैक्स होता है। हर साल ये 30 सितंबर तक इसकी अदायगी होनी चाहिए, उसके बाद फिर इस पर जुर्माना आयद हो जाता है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए का मुल्तान डिवीजन का टारगेट है। इसमें मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का 8 करोड़ का शेयर है। तो तकरीबन इस वक्त जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं 36% हमारी रिकवरी हो गई है। बैलेंस रिकवरी हमने 30 जून तक करनी है। इसमें 308 फैक्ट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक अपना टैक्स अदा नहीं किया और तकरीबन 509 के करीब कंपनियां हैं जो अभी डिफ़ॉल्ट में जा रही हैं और तकरीबन 112 जो है रियल इस्टेट एजेंट और प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिन्होंने अपना टैक्स अदा नहीं किया। तो इनके खिलाफ हम लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। 36% के हिसाब से जो इस हवाले से टारगेट है वो अचीव कर लिया गया है। जून तक टाइम होता है, लेकिन इस हवाले से आगाह करने के लिए मुल्तान मैपको इंतजामी ने तमाम एसईज की कारकर्दगी जांचने के असूल बदल दिए। मैपको इंतजामी रीजन के ऑपरेशन सर्कल्स, डिविजन्स और सब डिविजन्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए नए पैरामीटर्स पर लेखी। नए पैरामीटर्स में लाइन स्टाफ की सेफ्टी मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्मेंस को सर फहरिस्त रखा गया है। मजीद जानेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब। मैपको ने अपने तमाम ऑफिसरान की जो कारकर्दगी है उसको जांचने का अपने तमाम जो असूल बनाए थे, जो पैरामीटर्स बनाए थे, उन तमाम को तब्दील कर दिया है और सबसे ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो इंसानी जान को दिए गए हैं कि वो तमाम ऑफिसर जिनके दौरानिए के अंदर किसी भी फील्ड स्टाफ की जान को कोई नुकसान ना पहुंचा हो, उनको 15% तक नंबर जो हैं वो दिए जाएंगे। जबकि इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के तहत वन विंडो ऑपरेशन के ऊपर कि किस तरह के रिस्पॉन्ड वहाँ से पे किए गए हैं और किस तरह की जो शिकायत है उनका ज़ाला किया गया, तो उसको 10 नंबर दिए गए हैं। जबकि लाइन लाइसेंस के ऊपर कार्रवाई करना, मुकदमात का इंदराज करना और लाइन लाइसेंस की रिकवरी करना, इसको भी 10 नंबर दिए गए हैं। जबकि मजमूई टेक्निकल जो लाइन लाइसेंस हैं उसके ऊपर काबू पाने को भी 10 नंबर इजाफी दिए गए हैं। जबकि वो तमाम बकाया जात जो कि डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं, तो जो ऑफिसर उन तमाम डिफ़ॉल्टर से पैसे निकलवाएगा उसको 6 नंबर इजाफी मिलेंगे, उसकी प्रमोशन के अंदर ऐड हो जाएंगे। जबकि इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं ट्यूबवेल कनेक्शन के हवाले से, सनती सार्फिन के हवाले से और वो तमाम पोल्स जिनकी मेंटेनेंस होना बाकी है, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर काम करने वाले जो ऑफिसर होंगे उनको भी 10 नंबर इजाफी दिए जाएंगे। जबकि इसके साथ ही
درست موبائل میٹر ریڈنگ GIS ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، جیو میپنگ کرتے ہوئے تمام تر چیزوں کا جو استعمال کرے گا اس کو جو 4 نمبر اضافی دیے جائیں گے، جبکہ اس کے ساتھ ہی GIS میپنگ کے 2 نمبر دیے جائیں گے۔ سب ڈویژنل آفیسران ہوں یا فیلڈ آفیسران ہوں، وہ تمام کے تمام اس چیز کو دیکھیں گے۔ اگر کسی بھی آفیسر کے ہوتے پیرامیٹرز ہوئے تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ طیب صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اب بات کریں گے بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے، تو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی، ڈالر کا ریٹ بھی نیچے نہ آیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث تمام کاروباری افراد پریشان ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے ابراہیم خان سے، جو ابراہیم بتائے گا۔ بالکل بڑھتی ہوئی مہنگائی، اور اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں پاکستان کا ہر شخص جو ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے کاروباری افراد جو ہے وہ نظر آتے ہیں، کیونکہ ڈالر کا ریٹ جو ہے ابھی تک مزید جو ہے وہ گرا نہیں ہے۔ مزید ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اور انڈسٹریز کے چیئرمین احتشام اللہ۔ احتشام بھائی بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ جو حالات چل رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول کا ریٹ بھی نہیں گرا، پھر بجلی کا ریٹ بڑھ گیا اسی مہینے، کیا کہیں گے؟ جب تک پیٹرول کم نہیں ہوتا اس وقت تک مہنگائی کا کوئی ایشو ریزالو نہیں ہوگا، کیونکہ پیٹرول بھی تو ہم ڈالرز میں خریدتے ہیں نا۔ ڈالر کو ہی اصل فوکس کیا جائے، ڈالر کو کسی طریقے سے نیچے لایا جائے جس سے پیٹرول کی قیمت بھی کم ہوگی۔ اوورآل انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی پیٹرول کم ہوا ہے۔ اب ہم توقع کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ پرسوں شاید 15 تاریخ کو کہ نئے ریٹس آ جائیں، پیٹرول میں کوئی کمی ہو جائے، تو اس سے تھوڑا بہت مائنر سا فرق آئے گا مہنگائی میں، کیونکہ پروڈکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے، ٹرانسپورٹیشن بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی تھوڑی بہت فرق آئے گی۔ لیکن مین ایشو یہ ہے کہ اس وقت سیاسی استحکام نہیں ہے۔ اپوزیشن اپنا آل بچاؤ مال بچاؤ میں لگی ہوئی ہے۔ وہ اسمبلی میں بیٹھ کر نہ تو ڈالر پہ بات ہو رہی ہے، نہ قیمتوں پہ پیٹرول پہ بات ہو رہی ہے، وہ مہنگائی پہ بات ہی نہیں کر رہے۔ وہ صرف باہر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ مہنگائی طوفان مچ گیا ہے، لیکن اسمبلی کے اندر بیٹھ کر وہ ان چیزوں پہ، ان ایشوز کو بیٹھ کے ریزالو نہیں کر رہے۔ ابھی بھی اگر کنٹرول نہ کیے گئے ریٹس ڈالر کے تو مزید مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کسانوں کی گفتگو آپ نے سنی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ڈیرہ غازی خان میں ماں بچہ صحت پروگرام کے ملازمین نوکری سے نکالے جانے پر سراپا احتجاج ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ عاشر اشفاق سے، جو عاشر بتائے گا۔ ڈیرہ غازی خان میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان گلزار کی رہائش گاہ کے باہر LHVs کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ماں بچہ صحت پروگرام کے حوالے سے LHVs گزشتہ کئی سالوں سے اپنی ڈیوٹیاں، اپنی فرائض سر انجام دے رہی ہیں، جبکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ اب انہیں نوکری سے نکالا جا رہا ہے۔ گزشتہ 8 سالوں سے یہ اپنی نوکریوں پر باقاعدہ طور کے اوپر اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں ان سے، کیا مطالبات ہوں گے ان کے، کیا کہنا چاہیں گے، کیا آپ کے مطالبات ہوں گے، کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے؟ سر، ہمارا احتجاج صرف اس بات پہ ہے کہ ہمیں نوکری سے نکالا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ 31 دسمبر کو اب جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کے مطابق جو IRMNCH کے ملازمین کچھ 2014، 15، 17 سے جو بھی ملازمین ہیں سب کو فارغ کیا جائے گا، اور اس میں نیو انٹرویوز لیے جائیں گے اور نیو بھرتیاں کی جائیں گی۔ تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جو پرانے ملازمین ہیں انہی کی جاب کو کنٹینیو کیا جائے، اور باقی جو خالی سیٹس ہیں ان پہ بے شک انٹرویو کریں، جو بھی نا ان پہ وہ پھر بھرتی کی جائے۔ اور اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو کیا لاحق عمل ہوگا آپ کو؟ ہم جو ہے یہ ہڑتال جو ہے اپنی جاری رکھیں گے، احتجاج کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیں 8 سال ہو گئے، ہم اپنی جاب کو ایسے تو نہیں جانے دیں گے، تو ہمارے ساتھ پہلے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں، خانیوال میں نون لیگ کی بڑی کامیابی، جمعیت علماء اسلام کا لیگی امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا۔ ضلعی نائب امیر جمعیت علماء اسلام عطا اللہ شاہ نے کہا کہ نون لیگ کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ لیگی امیدوار رانا سلیم نے حمایت پر جمعیت علماء اسلام کا شکریہ ادا کیا۔ مزید بات کریں گے جنید انور سے۔ جی جنید۔ جی بالکل، صوبائی حلقہ 206 کے اندر ضمنی الیکشن، امیدواروں کی جانب سے کیمپین بھی جاری۔ صوبائی حلقہ 206 کے اندر ایک بڑا بریک تھرو کہ جمعیت علماء اسلام اور PDM کی جو دیگر جماعتیں ان کی جانب سے مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا سلیم حنیف کی جو حمایت کی گئی ہے۔ بات بھی کریں گے ضلعی نائب امیر ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے موجود ہیں۔ جی، رانا صاحب کی حمایت کی ہے، کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس حلقہ PP 206 میں مسلم لیگ نے جس کینڈیڈیٹ کو نامزد کیا ہے، انشاءاللہ 16 تاریخ کو فتح و کامیابی کا سورج طلوع ہوگا، اور نصر من اللہ و فتح قریب کا یہ مصداق بنیں گے، اور انشاءاللہ پورے صوبے نہیں پورے ملک کے اندر یہ ایک میسج جائے گا کہ ہم نااہل اور سلیکٹڈ لوگوں کے خلاف ہیں اور ووٹ کی پرچی کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام سمیت دیگر PDM جماعتوں نے حمایت کی ہے، کیا کہیں گے؟ جتنی بھی ہماری PDM کی جماعتیں پچھلے دنوں میں
یہ اہل حدیث نے اجتماع بہت بڑا کر کے ہماری حمایت کا اعلان کیا. ان کی دعائیں بھی ان کے ووٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے حکم کے مطابق جو ان کی کال ہوگی میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح قائم و دائم رہوں گا اور کھڑا رہوں گا. بالکل جمعیت علماء اسلام کی جانب سے مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا سلیم حنیف کی جو حمایت کی گئی اور ان کا کہنا ہے کہ 16 دسمبر کو جمعیت علماء اسلام کے جو کارکنان ہیں. جی ٹھیک ہے جنید، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. خانوال پی پی 206 میں پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم میں امیدوار میر واسق سرجیز حیدر کی زیر صدارت کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے حسنین اولک سے. جی حسنین بتائے گا. آج پی پی 206 خانوال کے ضمنی انتخاب کے لیے امیدوار پیپلز پارٹی میر واسق سرجیز حیدر کی زیر صدارت کارنر میٹنگ ہوئی ہے، جہاں پر جو پارٹی کارکنان ہیں انہوں نے شرکت کی ہے اور الیکشن ڈے کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا ہے. ووٹر کو کس طرح سے نکالنا ہے اور ووٹر سے جالوں کو الیکشن مہم کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں. اور میر واسق جو ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو جالا ہے وہ جا چکا ہے. ان سے بات کرتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن ڈے کے حوالے سے حکمت عملی کے لیے آپ نے یہاں پر کارنر میٹنگ کی ہے اور یہاں پر ہدایات بھی دی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ میرا جو خیال ہے کہ اب تک ہم اپنی کمپین مکمل کر چکے ہیں اور اب آ گیا دن الیکشن کا پولنگ کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے آج اپنی میٹنگ بلائی ہے اور انشاءاللہ ہر 16 دسمبر کو ہر گھر سے بھٹو نکلے گا اور ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے. جی بالکل، یہ ہے میر واسق جن کا یہ کہنا ہے کہ حکمت عملی مکمل کر لی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن ڈے کو کس طرح سے منظم انداز میں وہ لے کر چلتے ہیں. اور چیف آف آرمی سٹاف کا زیرو ویسٹ ویژن ملتان کنٹونمنٹ بورڈ میں صفائی کے بہترین انتظامات کر لیے گئے. مزید تفصیلات جانیں گے محسن الملک نے میزبان کیا. جی محسن. جی ملتان کنٹونمنٹ کی جانب سے سینیٹیشن کے عمل کو مزید بہتر انداز میں کیا جا رہا ہے اور جدت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں جدید مشینری خریدی گئی ہے. سب سے اہم چیز یہ تھی کہ جب سردیاں تھیں تو درخت کی ٹہنیاں یا پتے نیچے گر جاتے تھے، اس کو اٹھانا بہت بڑا عمل تھا. اس ایکسرسائز کو اب شارٹ کرنے کے لیے یہ جدید مشین خریدی گئی ہے جس میں پہلے ٹہنیوں کو کریش کیا جاتا ہے اور پھر ٹرالی میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹہنیاں جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کم اس میں جائیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت ناصر صاحب موجود ہیں. ناصر صاحب کس طریقے سے اور مزید مشینری آپ کے پاس؟ سر ہم نے کوشش کی ہے آرمی چیف صاحب کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے زیرو ویسٹ کے، اس میں ہمیں ڈی آئی جی ایمل سنگھ کی طرف سے جو آرڈرز ملے اور اس کے بعد ہمارے کمانڈر صاحب اور سی او صاحب نے جو آرڈر دیے، ہم نے اس ویسٹ کو کم سے کم کرنے کے لیے ووڈ چیپر منگوایا جس سے ہم یہ لکڑیوں کو چھوٹے برادے میں منتقل کرتے ہیں اور اس کو بعد میں سیل آؤٹ بھی کیا جاتا ہے، یہ جو کوئی ڈیمپ سائڈ پہ جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک لیف بلوور منگوایا ہے جو گھاس کے اوپر پتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مشینری کے اوپر جایا جائے تاکہ کام میں بہتری آ سکے. ٹھیک ہے، کنٹونمنٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے. محسن بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. ملتان کے عرصہ دراز سے خراب حضوری باغ روڈ کی بھی سنی گئی. شہریوں اور تاجروں کے لیے اچھی خبر سامنے آ چکی ہے. حضوری باغ کارپیٹ روڈ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے ماجد کلاسرا سے. جی ماجد بتائیے گا. عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اس کے بعد ضلع انتظامیہ اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اس کی مرمت کا کام جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا. آج باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کا افتتاح رکن قومی اسمبلی ملک عامر ڈوگر صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے. ملک عامر ڈوگر صاحب موجود ہیں. جی سر بتائیے گا، عرصہ دراز سے یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، آپ کی حکومت میں یہ اقدامات کیے گئے، کیا کہیں؟ 9 نمبر چنگی سے گھنٹہ گھر تک یہ حضوری باغ روڈ جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، آج اس کو ہم نے مکمل کروایا. 1,75,00,000 روپیہ اس اسکیم پر لگا، جس میں اس علاقے کا ایک بڑا مسئلہ واٹر سپلائی کا تھا. مین واٹر سپلائی کی لائن تبدیل کی اور یہ میٹل روڈ اسفالٹ کروایا، جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے علاقے کے لوگوں میں بڑی خوشی کی لہر دوڑی ہے. اور یہ میرا حلقہ بھی ہے اور یہ تسلسل رہا ہے NA 155 میں ترقیاتی کاموں کا. اور نہ صرف NA 155 بلکہ ملتان اور جنوبی پنجاب میں آج کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ اس روڈ بننے سے جو ہے وہ عوام کی جو مشکلات ہیں ان میں بھی کمی ہوگی. اور ان کا کہنا تھا سے آگاہ کرنے کے لیے
मुल्तान में हुनरमंद खवातीन के हुनर में आएगा निखार, आमदन बढ़ेगी, खूब चमकेगा कारोबार। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनत-ए-जार मुल्तान के डिस्प्ले सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद बात करेंगे सुहेरा तारिक ने मेजबान किया है। जी सुहेरा। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनत-जार के डिस्प्ले सेंटर की अपग्रेडेशन कर दी गई है और डिस्प्ले सेंटर जो है उसकी ना सिर्फ इमारत नई बनाई गई है बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर मुल्तान की जो सकाफती अशिया हैं उनकी भी सजावट की गई है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ हाथ से तैयार करदा कपड़े हैं, चादरें हैं, कुशन्स हैं और भी बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यहाँ पर ब्लू पॉटरी का सामान जो है वो भी सजाया गया है। इस सनत-ए-जार की अपग्रेडेशन का मकसद क्या है और इससे अंदर मौजूद तालबात को क्या फ़ायदा होगा, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सनत-ए-जार के मैनेजर मौजूद हैं। सर मज़ीद बताइए। ये सनत-ए-जार सोशल वेलफेयर मुल्तान, इसकी हमने डिस्प्ले सेंटर को अपग्रेड किया है। तो इसमें हमारा मकसद ये है कि जो हमारे इदारे में ज़ेर तरबियत ख़वातीन जब वो तरबियत मुकम्मल करके घरों में चली जाती हैं, उन ख़वातीन को हमारा मकसद उनको घर बैठे उनको हम आउटडोर वर्क दें और वो घर में बैठ के उनको हम मटेरियल भी सप्लाई करते हैं। तो घर बैठे वो मुख्तलिफ ड्रेसेस और तैयार करती हैं। ड्रेस में उसमें ख़वातीन के लिए होते हैं, चिल्ड्रन गारमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के वो मलबूसात तैयार करती हैं। तो उनको घर बैठे हम ऑर्डर वर्क देंगे। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ऐसी तमाम ख़वातीन के लिए जो घर बैठे अपना काम जो है वो करना चाहती हैं और इस वक्त सनत-ए-जार का जो डिस्प्ले सेंटर है उसको मुकम्मल तौर पर अपग्रेड कर दिया गया है। जी ठीक है सुहेरा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। भक्कर में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे असलम बलोच से। जी असलम बताएगा। जी बिल्कुल, बकर में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में 25 करोड़ रुपए की लागत से नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया है, जहां पर बीएस प्रोग्राम का भी यहाँ पे आगाज किया गया। यहाँ पे एमएनए डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडा, एमपी आमिर इनायत खान शानी, एमपी मलिक गजनफर अब्बास चीना ने और डिप्टी सेक्रेटरी ने यहाँ पे इफ्तिताह किया है। एमएनए डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडा साहब और एमपी आमिर इनायत खान शानी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान साहब से जानेंगे कि सर आज आपने इफ्तिताह किया है बीएस प्रोग्राम का भी और इस नई बिल्डिंग का क्या कहेंगे सर? ये ऐसी बिल्डिंग है, ऐसी खूबसूरत और अच्छी बिल्डिंग जो यहाँ कॉलेज की ज़रूरत के मुताबिक थी और ऐसी सरगोदा डिवीज़न में बिल्डिंग नहीं है। बीएस प्रोग्राम का यहाँ आगाज़ हुआ है और हम यूनिवर्सिटी भी बनवा रहे हैं, तो जिसका मकसद ये है कि हमारे बखर के बच्चों को एट देयर डोर स्टेप उनके घरों में आला तालीम मिल सके और उन्हें दूर दराज के इलाकों में पढ़ने के लिए न जाना पड़े, क्योंकि दूर रहने के अखराजात और आने जाने के अखराजात गरीब लोग हैं बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ वो नहायती मुनासिब रेट्स पे अपनी आला तालीम हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बखर का मुस्तकबिल संवारेंगे हमारे बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा तो एक ही मिशन है कि एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में बखर को हर वो फैसिलिटी मिले जिसके लिए इनको दूर दराज ना जाना पड़े। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। कॉलेजेस भी बन रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे भी काम शुरू हो गया है। मेडिकल कॉलेज की राह में जो हायल रुकावटें थी वो भी दूर हो गई हैं। तो इंशाल्लाह बखर का जो मुस्तकबिल है मैं तो ताबनाक देख रहा हूँ। तो आप भी दुआ करें, इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका हम फ्यूचर में इफ्तिताह करें। आप बात सुन रहे थे एमएनए डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडा की और एमपी आमिर इनायत खान शानी की। उनका ये कहना था कि तलीमी पसमानदगी के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और 8 कॉलेजेस तमीर करवाए हैं, यूनिवर्सिटी भी तमीर करवा रहे हैं ताकि जो यहाँ पे मकामी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एडवाइजर वफाकी मुहतसिब जावेद महमूद भट्टी का बिहारी डीसी ऑफिस का दौरा, साइरिन की शिकायत सुनकर अहकाम जारी किया। इसी पर मजीद बात करेंगे हाफिज साले मोहम्मद से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, लोगों के मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करने के लिए आज एडवाइज़र वफाकी मुहतसिब जावेद महमूद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज लोगों की शिकायत सुनी और मौका पर अहकामात भी सादर किए। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं सर किस तरह के मसाइल यहाँ पे ज़्यादा देखने में आते हैं और इनके आज तकरीबन 16 के करीब दरखास्तें हैं, तो किस तरह के अहकामात से सादर? ये हम जो कि हमारा विजन है कि दहलीज पर फौरी और बिला ताख़ीर और बिला मुआवजा इंसाफ देने का इस वफाकी मुहतसिब के अदारे का, तो उसी के तहत हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लोगों की ज़्यादातर शिकायत, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो वापडा के ज़्यादा है तो शिकायत भी नहीं होती है, बाकी सुई गैस है और दूसरे वफाकी महकमे हैं,
تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ رولز کے مطابق جہاں بھی کسی محکمے نے بے حساب سے یہ کی ہے اور رولز سے ہٹا ہے تو وہ جو ہے کمپلیننٹ کو اس کا ریلیف دیا جائے، تاکہ لوگوں کو جو ہے اس دور میں احساس ہو کہ ادارے کام بھی کر رہے ہیں اور جہاں ان کا ریلیف بنتا انہیں ملتا بھی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں، اسلامک یونیورسٹی بہاولپور میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمود ظہیر سے۔ جی محمود۔ جی، صحافی جو ہے اس معاشرے کے آنکھ اور کان تو ہیں، لیکن سوشل میڈیا بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ یوں کہہ لیں صحافت نہیں تو اویئرنیس آگہی کے لیے استعمال ہو رہا۔ صحافی ہوں یا سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے، ان پہ کچھ رسپانسبلٹیز آتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اس حوالے سے بہاولپور میں انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس وقت میں آڈیٹوریم میں موجود ہوں، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں یہ انعقاد کیا گیا ہے۔ انعقاد جو ہوا ہے وہ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہے۔ اس کے چیئرمین جو ہیں ڈاکٹر واجد خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ذرا الیبوریٹ کیجئے گا آج کی اس کمیونیکیشن کانفرنس کے حوالے سے۔ جی، یہ میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے زیر اہتمام جو ہے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن پر ایک ہے، اور اس کا تھیم جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور سوشل رسپانسبلٹی ہے۔ دیکھیے، دنیا میں اس وقت مختلف حوالوں سے جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور سوشل رسپانسبلٹی جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف معاشروں میں مختلف اس کی ڈیفینیشنز اور تشریحات کی وجہ سے مختلف لوگ مختلف طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ فرانس میں جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے امبریلا کے تلے گورنمنٹ نے بھی ان لوگوں کو سپورٹ کیا جنہوں نے مذہبی منافرت پھیلائی، اور اسی طرح سے مختلف یورپین کنٹریز میں بھی ایسا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ملک میں بھی یہ اس قسم کے واقعات ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر وہ کچھ کر جاتے ہیں جس سے پورے معاشرے میں کیوس اور ایک ڈسٹرکشن پیدا ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خاص طور پر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ مسئلہ اور زیادہ بڑھ چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے محمود، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دنیا بھر میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے بچاؤ کے قطرے پلانے کا عمل جاری ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے یعقوب طاہر سے۔ جی یعقوب، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، میں اس وقت دنیا پور میں موجود ہوں۔ دنیا پور میں بھی آج پورے پنجاب کی طرح 5 روزہ قومی پولیو مہم کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر، اور خاص طور پر یہاں پر جو ڈپٹی اپنا سپرنٹینڈنٹ جو ہے پولیو پروگرام کے خالد صاحب یہاں پر پھر رہے ہیں تاکہ ٹیموں کی بہتر طریقے سے مانیٹرنگ کر سکیں۔ انہی سے جانتے ہیں کہ دنیا پور میں کتنے بچوں کا ٹارگٹ ہے اور کتنی ٹیمیں یہاں پر جو ہے ورکنگ کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا پور میں 192 ٹیمیں جو ہیں ہماری موبائل کام کر رہی ہیں، 20 ٹیمیں جو ہیں فیکس سائٹ پہ جس میں BHU RSC THQ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ٹرانزٹ ٹیمیں ہیں 4 جو مختلف اڈہ جات پر بیٹھی ہیں اور وہاں پر بچوں کو پکڑ کر بسوں سے اتار کر ویکسینیشن کرتی ہیں۔ اب ہم HRMP یہاں ہائی رسک پاپولیشن آبادی ہے خانہ بدوش، وہاں پر کھڑے ہیں اور اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر تمام بچوں کو میں نے چیک کیا ہے اور ٹیم نے تمام بچوں کو قطرے پلائے ہیں۔ جو 1-2 بچے رہتے تھے انہوں نے اپنی شیٹ پہ نام لکھے ہوئے ہیں، تو بہت اچھا کام چل رہا ہے، گرمی ہو یا سردی ہو۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بلیٹن کے اختتام پر آپ کو بتائیں، ملتان میں آج بھی روایتی طریقے سے گڑ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ گنے سے رس اور گڑ تک کا سفر دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ کھٹن بھی ہے۔ گنے کا بیلنے کے ذریعے رس نکال کر کڑاہے میں ابالا جاتا ہے۔ گنے سے گڑ بننے کا پورا سفر جاننے کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ شہر ملتان میں آج بھی گڑ بنانے کا روایتی طریقہ رائج ہے۔ گنے سے رس اور گڑ تک کا سفر دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ مشکل بھی ہے۔ گنے کا بیلنے کے ذریعے رس نکال کر کڑاہے میں ابالا جاتا ہے۔ بڑے کڑاہے میں رس کو گاڑھا ہونے تک پکنے دیا جاتا ہے۔ کڑاہے کی بھٹی میں گنے کی باقیات کو ہی بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔ گاڑھے رس کو لکڑی کی کڑاہی میں ٹھنڈا کر کے گڑ کی پنیاں بنائی جاتی ہیں۔ 5-6 گھانے ڈیلی دے کٹ گندا ہے، اندر کول بعد کیمیکل وغیرہ سپیندے کا استعمال کر سکتے ہیں، بھنڈی دی لکڑی وغیرہ استعمال کرنے ہیں۔ ماشاءاللہ گڑ جے 5-6 گھانے آ سکٹ دے نا کلیئر چلیا ویندے۔ کاشتکار محمد شریف نے بتایا کہ وہ 3 نسلوں سے دیسی گڑ بنا رہے ہیں۔ 40 کلو گنے سے 2 سے 3 کلو گڑ بنتا ہے۔ کہتے ہیں گڑ کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ اس بات کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جس محنت و مشقت سے یہ تازہ اور دیسی گڑ حاصل کیا جاتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کیمرہ مین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔